اور ایسے حالات میں جبکہ بہت زیادہ پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوئے، ابھی بھی آتے ہوئے کسی مومن نے سوال کیا کہ بڑی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، کوئی ایسی نماز بتائیے جس سے پریشانی ختم ہو جائے، جس سے مشکلات ختم ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نماز انسان کی مشکلات کو دور کرتی ہے، مشکلات میں اضافہ نہیں کرتی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے۔ تو ہر ایک نماز، البتہ جب کوئی خاص نماز کا تذکرہ ہو تو امام معصوم کی خدمت مقدس سے ایک 4 رکعت نماز کی تعلیم ہے۔ نماز کا نام نماز حل مہمات ہے، اہم باتوں کے حل کی نماز۔ اب جس کو آپ اہم سمجھیں، آپ کا مسئلہ روزگار کا ہو، آپ کا مسئلہ تعلیم کا ہو، آپ کا مسئلہ باہر کے ویزے کا ہو، جو مسئلہ آپ سمجھیں۔ اور آج کل تو بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی اہم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مستحب نماز سوائے نماز عربی کے 4 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ نماز کی نیت نماز حل مہمات، قربتاً و طاعتاً 2 رکعت اللہ۔ اور رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری حصہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت چھوٹی سی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے سورتوں کے ابتدا کے اعتبار سے، نہ کہ آیتوں کی ابتدا کے اعتبار۔ اگر پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برکت سے پڑھ رہے تھے یا سورے کی ابتدا کے لحاظ سے پڑھ رہے تھے۔ تو 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کہاں لکھا قرآن مجید میں؟ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 173 کا آخری حصہ 7 مرتبہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، 39، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا۔ اگر ایسے میرے الفاظ یاد نہ رہیں تو میں نے آپ کو آیت کا نشان، سورہ کا نام بتا دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 39 کا آخری حصہ ہے، شروع ماشاء اللہ سے ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز، اور خاص یاد رکھیں اس نماز میں قنوت پر خاص توجہ رکھیے گا، قنوت خاص۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، پھر نیت وہی ہے، نماز حل مہمات، 2 رکعت قربتاً و طاعتاً اللہ۔ اب الحمد کے بعد اس رکعت سوم کہہ لیں اس کو، آپ رکعت نمبر 3 کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں وہ پڑھنا ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 بہت مشہور ہے، آیہ کریمہ کے نام سے بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 7 مرتبہ۔ اور چوتھی اور آخری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 44، اس کا وہ حصہ پڑھنا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس مشکل ترین مرحلے کو ایسے بیان کیا ہے کہ جہاں
ربی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 7 مرتبہ. یعنی پڑھنے کے لیے تعداد چاروں رکعتوں میں 7 مرتبہ ہی ہے. شاید 7 مرتبہ کا بڑا حسین پیغام ہے. الحمد میں 7 آیتیں، اس میں 7 آیتیں، ہفتے میں دن 7، ہفتے سے مل کر مہینے بنے تو مشکلات بھی 7 اور جب مہینوں سے سال بنے تو نکالنے والوں کی تعداد بھی 7 یہاں 7 وہاں، 14 کے ماننے والوں کے لیے یہاں بھی 14، ہر رکعت میں 14. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو قنوت پہ خاص توجہ دیجیے کہ قنوت ہر نماز کا اہم ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں قنوت سب سے مختصر پڑھا جاتا ہے. جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو عمدہ قنوت پڑھیے. چاہے زمانے کے امام کو یاد کیجیے یا زیارت عاشورہ کے جملات سے اپنے قنوت کو مزین کیجیے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. یا پڑھیے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. تو یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ہر پریشانی کے حل کے لیے، ہر اہم بات کو آسان کرنے کے لیے معصوم نے ان نماز کا وسیلہ بتایا ہے. لیکن آنسوؤں کے ساتھ ہو. کوشش کریں کہ نماز سے پہلے بھی کچھ ذکر مصائب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ نماز ہو خشک آنکھوں کے ساتھ. جب آنکھیں نم ہوں گی بار بار خدا سے کہیں گے پروردگار تو ہی تو ہمارے لیے کافی بہترین وکیل ہے. پروردگار کیا ہوا اگر مال کم ہے اور اولاد کم ہے، تو چاہے تو پھر بھی کامیاب کر سکتا ہے. پروردگار مجھ سے غلطی تو ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. پروردگار اگر بندہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے نہ کرے تو کس کے حوالے کرے گا؟ کہ بے شک پروردگار اپنے بندوں کو بخوبی جانتا اور مہربان ہے. یہ چاروں آیتوں کا پیغام دیا گیا. بس اس نماز کو یہ مصائب کے ساتھ، مصائب پہلے یاد کیجئے، پھر جب نماز مکمل کر لیں پھر یاد کیجئے. کوشش کریں کہ نماز سے پہلے امام حسن کے مصائب پڑھ لیجئے، نماز کے بعد مولا حسین کے مصائب پڑھ لیجئے، کہ تاکہ آپ کی یہ نماز 2 اماموں کے ذکر مصائب کے درمیان واقع ہو جائے.